بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم بات کر رہے ہیں مسلسل ایک ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ آپ کا قصہ قصص الانبیاء کی یہ سیریز ہے، جس کا ہم نے آغاز کیا تھا کوئی 10-12 روز قبل۔ وہی سیریز انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتی رہے گی، جاری رہے گی، اور ہم قرآن کریم میں مذکور جو انبیاء کے قصے ہیں، جو واقعات ہیں، ان کو زیر گفتگو لائیں گے، زیر بحث لائیں گے، اور ان سے نصیحتیں جو ہمیں مل رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان قصوں کو رکھ کر عالم انسانیت کو جو سبق دینا چاہ رہا ہے، وہ ہم سیکھتے رہیں گے اپنے معزز علماء کرام سے۔ خواتین و حضرات، ہم نے کل جہاں بات روکی تھی، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، اور اس کے بعد جب آپ واپس آ گئے، آگ سے نکلے، جس پر کل تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام دونوں، اور ان کی بیوی، بھتیجے کی بیوی، ساتھ لیا، اور یہ کہا کہ اب میں یہ قوم اور یہ وطن چھوڑتا ہوں، ہجرت کرتا ہوں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات یہ یاد آئی کہ جب حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے عثمان، تم حضرت لوط کے بعد دوسرے ہو جنہوں نے دین کے نام پر ہجرت کی بیوی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، سلسلہ رہے گا، آگے بڑھائیں گے ہم بات کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی کب ہوئی اور کہاں ملاقات ہوئی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش وغیرہ وغیرہ بات آگے بڑھے گی، اور ہم پھر جائیں گے عرب کے ریگستان میں، جہاں پر واقعہ ہوتا ہے زمزم کا۔ خواتین و حضرات، اس وقت چلتے ہیں لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ پروگرام کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ شکریہ انیق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اللہ اکبر۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی سماعت کے لیے اور اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں، جہاں ہمارے منتظر ہیں محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ آئیے لاہور چلتے ہیں۔ بہت شکریہ انیق صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔ زہے مقدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں دوزخ اور جنت کو واجب کرتی ہیں۔ جو شخص شرک کی حالت میں مرے دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھتا ہو جنت میں داخل ہوگا۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے قصص القرآن، موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ہم اس سیریز کا چوتھا پروگرام پیش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر، اور گفتگو ہمارے جو مستقل مہمان ہیں ہمارے شہر کراچی کے جید علماء محترم مفتی منیب الرحمان صاحب ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا محمد اسد تھانوی صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ حضرات روزانہ تشریف لا رہے ہیں، اور ہماری درخواست آپ دونوں حضرات سے یہ ہے کہ جب تک ہم اس موضوع کا احاطہ نہیں کر لیتے آپ حضرات تشریف لاتے رہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا موضوع، دو بڑے موضوعات مزید آئیں گے، ہم دیگر انبیاء پہ یہ بات کریں گے، اور وہ ہیں دو بڑے موضوعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور احسن القصص کہا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے۔ پروگرام کا آغاز میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے کوئز۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ صحیح جواب ہے ایک بھی نہیں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں۔ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، احرام تو گھر سے باندھ کر بھی چلا جا سکتا ہے۔ تین آپشنز ہیں، پہلا آپشن میقات، دوسرا آپشن عرفات، اور تیسرا آپشن مقام ابراہیم۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ایس ایم ایس کے لیے نمبر اور ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرما لیجئے اور درست آپشن روانہ فرمائیے۔ مفتی صاحب، کل جہاں بات ہماری رکی تھی وہیں سے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں۔ آپ حضرت سارہ علیہ السلام، آپ اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر اور ان کی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں، اور آپ راستے میں مصر اور شام اور فلسطین ہوتے ہوئے ریگزار عرب پہنچتے ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے ہاجرہ جاتی ہیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کب ہوتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام کب پیدا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط مصر گئے۔ وہاں جو فرعون مصر تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے حضرت سارہ کو اس کی تعدی سے محفوظ رکھا، اور جب وہ ان دونوں ہستیوں کی تقدیس کا قائل ہو گیا تو اس نے کچھ مال و متاع بھی دیا نذرانے کے طور پر، اور حضرت ہاجر کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ خدمت کریں گی۔ تورات میں ان کو کنیز کہا گیا ہے، کنیز نہیں تھیں بلکہ وہ شاہی خاندان کی ایک صاحبزادی تھیں، اور جب اس حاکم کو حضرت ابراہیم و سارہ علیہ السلام کی تقدیس کا پتہ چلا تو اس نے اس کو اعزاز سمجھا کہ وہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ کر دے۔ تورات یہ کہتی ہے کہ حضرت سارہ چونکہ اس وقت تک عقیم یا بانجھ تھیں، اولاد نہیں تھی،
تو انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابراہیم کو کہ آپ ان سے شادی کر لیں تاکہ اولاد ہو جائے. تو لہٰذا مصر سے واپسی پر کسی مرحلے میں حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر فرزند عطا فرمایا. اور قرآن مجید میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. اور پھر ایک دم قرآن مجید تمام زمان و مکان کی مسافت کو لپیٹتے ہوئے فرماتا ہے فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ ان کے ساتھ جہد و عمل کی عمر تک پہنچے. لیکن اس سے پہلے دوسرے مقام پر ہے کہ وہ ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرزمین حرم میں تشریف لے گئے. اور وہاں جب ان دونوں کو چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے فرمایا کہ اذا لا یدیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہاں تک ہم رفتہ رفتہ پہنچیں گے آگے یہاں پر کہ پھر وہ آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل السلام کعبے کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. لیکن پہلے ہم یہ بات، تھانوی صاحب، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوتی ہے مصر میں، آپ نے بتا دیا، اور وہ کنیز تھیں یا حضرت سارہ علیہ السلام نے خود پیش کیا کہ مجھ سے تو اب اولاد نہیں ہو رہی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں. یہ واقعہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ایک ایسی سرزمین کی طرف انہوں نے ہجرت کی جس میں ہم نے برکتیں اتاری ہیں. اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مفتی صاحب نے فرمایا حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہوا اور اس کے بعد تورات کی تصریحات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 یا 87 برس تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹا عطا فرمایا اور جس کا نام اسماعیل رکھا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور تورات ہی کی تصریح کے مطابق جو پہلوتا بیٹا یا اکلوتا بیٹا اسحاق کے آنے سے پہلے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تولد ہوئے اور ابھی شیرخوار تھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو تم لے جاؤ اور بے آب و گیا میدان میں لے جا کر چھوڑو. تو قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. تو قرآن پاک میں پورا یہ واقعہ بیان ہوا کہ اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت اسماعیل کو اور ان کی جلیل القدر والدہ مطہرہ کو لے کر اس بے آب و گیاہ میدان میں جہاں کچھ اگتا بھی نہیں تھا اور پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں تھا وہاں لے جا کر انہوں نے چھوڑ دیا. اور جب یہ واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ان سے پوچھا کہ تم ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیسے جا رہے ہو؟ تو جواب دیا انہوں نے کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا. انہوں نے جیسے مفتی صاحب انہوں نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو جو پانی ہے اور جو مشکیزے میں پانی ہے اور جو کھجوروں کا تھیلا ہے وہ استعمال کرتی ہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں. کچھ وقت یا دن گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اب پریشان ہوتی ہیں کہ کھانے کو کچھ نہیں، پانی کو کچھ نہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے کیسے گزر ہوگا. تو صفا سے مروہ تک دونوں جو پہاڑیاں ہیں اس میں بےتابی کے ساتھ صفا سے مروہ جاتی ہیں، مروہ سے صفا پہ آتی ہیں کہ اونچی پہاڑیاں ہیں، دیکھوں شاید کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی خیمہ نظر آ جائے، کوئی لوگ نظر آ جائیں تاکہ میں کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں. تو یہ 7 چکر انہوں نے صفا سے لے کر مروہ تک لگائے. اور جب بیچ میں آتی تھی ایسی جگہ جو نشیب میں تھی ذرا اور بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو ذرا دوڑ کے چلتی تھی. اللہ جل جلالہ کو
یہ ادا اتنی پسند آئی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جلیل القدر اہلیہ مطہرہ تھیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 چکر اللہ جل جلالہ نے ابراہیم کو ماننے والوں کے اوپر واجب قرار دے دیے. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور جو حج کے سفر کے لیے جائے گا یا عمرے کے لیے سفر کے لیے جائے گا، شریعت نے یہ مقرر کر دیا کہ جب تک آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے، 7 چکر نہیں لگائیں گے، حضرت حاجرہ کی نقل پوری نہیں کریں گے، آپ کا حج یا عمرہ قبول نہیں ہوگا. اچھا اب یہ جو 7 چکر لگا رہی ہیں جی اس پریشانی کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین میں اپنا پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. اب جو پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ بچہ چھوٹا ہے، معصوم ہے، دودھ پیتا ہے، کہ ایسا نہ کہ پانی پھیلے اور بچے کو کوئی گزن پہنچا دے. تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے زمزم، پانی کو کہ رک جا، تو پانی رک جاتا ہے. حدیث شریف میں آیا کہ حضرت حاجرہ اگر یہ نہ کہتی تو ایک بڑے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا. رحم اللہ اسماعیلہ، کہ اللہ اسماعیل پر رحم فرمائے کہ اگر وہ اس کو زمزم نہ کہتی تو شاید وہاں سے دریا ہی پھوٹ پڑتا اور جاری ہو جاتا. یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حج کے حوالے سے ایک تو صفا اور مروہ کی سعی کو شعائر اللہ کہا، اور یہ اس لیے قرآن نے وضاحت کی کہ جب صفا اور مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو مشرکوں نے کہا کہ یہاں تو ہمارے بت ہوتے تھے صفا پر اوصاف اور مروہ پر نائلہ، تو ہم ان کے لیے جاتے تھے، یہ تو وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے جو قربانی ساتھ لے کر آئیں تو والبدن جعلناھا لکم من شعائر اللہ. تو اب اندازہ لگائیں کہ اگر ایک نبی کی بیوی اور ایک نبی کی ماں، اس سے کوئی چیز نسبت جس کی قائم ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، دین کی حرمت کی نشانی بن جاتی ہے، تو نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. تو اس پر جو وہاں سے پھر جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا کہ زمزم کا پانی جاری ہو گیا، اور جب بعد میں بنو جرہم وہاں پر آئے اور حضرت حاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دی، لیکن فرمایا کہ زمزم پر جو ہے کنٹرول یہ ہمارا رہے گا. اور پھر یہ بنو جرہم ہی میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے. اچھا یہ بھی فرما دیجئے مفتی صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک عام تاثر اور ایک جو معلومات ہیں ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ یہ کہ آپ کی صرف 2 ہی شادیاں ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام. آپ نے کل 2 ہی شادیاں کی یا شادیاں اور بھی ہیں آپ کی؟ جو قرآن و حدیث میں تو ان 2 کا ذکر ہے، لیکن تورات میں اس کے علاوہ بھی آپ کی 2 شادیوں کا ذکر ہے اور 8 اولادوں کا بھی ذکر ہے. تو اگر کوئی تورات کی بات قرآن سے متصادم نہ ہو، کنٹرڈکٹ نہ کرے تو مان لینا چاہیے، اس کے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ اسی طرح سے جب خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کو ذبح کرنے چلے گئے، یہ اس لیے کہ نبی کا خواب یہ وحی ربانی ہوتا ہے. کل کوئی اور نہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو میں چھری لے کر چل پڑے. جیسے 80 کے عشرے میں یہاں چکوال سے کوئی صاحب لے آیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھایا اور ڈبو دیا. تو اس لیے صرف نبی کا خواب حجت ہوتا ہے اور نبی کا خواب امر الہی ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی اور کہے کہ میں سنت ابراہیمی کو ادا کر رہا ہوں اور بڑا متوکل ہوں اور اپنے نومولود بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، تو یہ حرام ہوگا اور یہ منع ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کہے میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور ذبح کر دے تو یہ قتل ہوگا، کیونکہ ہم تشریع کے پابند ہیں.
اور ہم قانون الہی کے پابند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو اگر بظاہر ماورائے تشریع جو ہمیں معلوم ہے حکم ہو تو وہ بھی حکم ربانی ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں چند چیزیں اس طرح کی وہاں بھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عام آدمی اور خواب کو اور قرآن میں 3 خواب ذکر ہیں انبیاء کے، ٹھیک، ایک حضرت ابراہیم کا بیٹے کو ذبح کرنا، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، کہ دیکھیں کہ میں نے خواب دیکھے کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کی تعمیل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعمیل بے نے ہی کی، لیکن اللہ نے اپنے حکم سے اس کو آخری مرحلے میں نافذ نہیں ہونے دیا۔ حضور کا خواب سچا ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ ایک تشبیہ تھی جو دوسری صورت میں آپ کے سامنے ظاہر ہوئی۔ ظاہر ہو گئے۔ یہ خواب کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رؤیا الانبیاء حق، یعنی نبیوں کے جو خواب ہیں وہ سچے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جب بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹا جواب دیتا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا بیٹا بھی چونکہ نبی کا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میرے باپ نے خواب دیکھا ہے یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہے، اور ایک یہ وحی ہے، اور اس امر کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور اس قرآن پاک کی آیت سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو وحی غیر مطلوع کے قائل نہیں ہیں، کہ ایک تو وحی وہ ہے جو تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک، اور ایک وحی وہ ہے جو غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھ لیا یا حکم دے دیا گیا، جیسے یا ایھا النبی لما تحرم والا پورا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ خواب کے اندر بھی جو بات بتائی گئی وہ بھی وحی الہی ہے۔ تو انہوں نے پھر خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا بجان میں بھی آپ ہی کی اولاد ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ۔ تو سورہ صافات میں اس رکوع میں یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے، سورہ صافات میں جو تمام یہ جو آیات آپ نے تلاوت فرمائی اس میں بہت ساری باتیں، ذبح عظیم پر ہم اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہاں پر ماذا تری، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا بات کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ بیان فرما رہے ہیں تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ بیٹے ماذا تری، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ سوال نبی کو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے بیٹے سے پوچھنا چاہیے تھا؟ ہاں، یہ میں عرض کروں آپ فرمائیے کہ فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ اچھا مفتی صاحب تفصیلی گفتگو میں چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت اہم موضوع، بہت اہم نکتہ، تو آپ کا وقت یہ کہ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ میں ہمیں بریک پہ جانا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں مذکور ہے، تھانوی صاحب نے سورہ صافات کی جو ایک مسلسل آیات ہیں وہ بھی تلاوت فرمائیں، ان پر ہم بات کریں گے رفتہ رفتہ۔ اور یہ قد صدقت الرؤیا کی جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، کذالک نجزی المحسنین، تو یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو جزا دیتے ہیں، ایسی جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، وہ جزا کیا ہے؟ اور آپ کی قربانی کو ایک بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا گیا، وہ ذبح عظیم کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو ہم رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد۔ آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमाए मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब। बात हो रही है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़िस्से के ताल्लुक़ से, मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। ये एक चौथा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं और ये क़िस्सा, ये वाक़या और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत, आपकी तालीमात, आपका किरदार, आपका उसवा इतना बसीत है कि इस पर जितनी गुफ्तगू की जाए वो कम है। ख़वातीन और हज़रात, जब तक हम इस मौजू को का किसी कदर अहाता नहीं कर लेते, हम इस मौजू पर बात करते रहेंगे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ और मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब के साथ। ख़वातीन और हज़रात, बात जहाँ रुकी थी वहीं से बात आगे बढ़ाते हैं कि वो बच्चा जो बड़ी दुआओं से मांगा गया, रब हबली मिनस सालिहीन, हज़रत इब्राहीम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, मुझे एक साले औलाद अता कर। उस वक्त जबकि आप हिजरत कर रहे हैं, अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम से, जैसे कि भी वाक़या बयान हो गया कि मिस्र में शादी हुई। और फिर जब ये ख्वाब आपने देखा, बेटे से पूछा, बेटे ने कहा कि आप अब्बा जान आप कर गुजरिए क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मुफ्ती साहब ने बिल्कुल वज़ाहत और सराह से ये बात बयान कर दी कि अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, सिर्फ अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, हम सब शरीयत के पाबंद हैं। ये बहुत अहम नुक्ता था जो मुफ्ती साहब ने उठाया, इसी बात को हम लेकर आगे चलेंगे। लेकिन जो सवाल मैंने रखा था कि फंजुर माज़ा तरा, जो अल्लाह ताला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बच्चे से ये पूछ रहे हैं, बेटे से ये पूछ रहे हैं कि बेटे तेरा क्या ख्याल है। उससे पहले मैं एक सवाल और जो जहन में आया वो रखना चाहता हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे हैं तो 3 जगह शैतान आया, उसने वरगलाने की कोशिश की, जिसके लिए हम रमी जमरात जो होता है, कंकरियां मारी जाती हैं, वो भी आप बयान फरमाइए। जी हाँ, जब आप हरम से जाते हैं मिना की तरफ और आप बेटे को लेके जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए जा रहे हैं, तो बुढ़ापे में जो मुरादों से और चाहतों से जो बेटा मांगा गया हो और इकलौता हो, और तो अब उसकी को वापस मांग लिया जाए तो ये बहुत बड़ी इब्तिला और इम्तिहान है। तो शैतान रास्ते में आया और हमदर्द के रूप में कि ये क्या करने जा रहे हैं, इतनी चाहत से आपने बेटा तलब किया है और इसको आप ज़ाया करने जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि रिदन लिर्रहमान वरग़मल लिश्शैतान, कि मैं ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करने जा रहा हूँ और शैतान को रुसवा करने के लिए जा रहा हूँ। तो जिसने दिया है वो अपनी नेमत को जब चाहे वो ले ले। चुनांचे 3 मकामात पर ये शैतान हमदर्द बनकर आया और शैतान जब भी गुमराह करता है तो वो हमदर्द के रूप में करता है, दुश्मन बनकर सामने नहीं आता। शक्ल बदल के आया तीनों जगह शक्ल बदल कर आया। तो इसलिए जब पहला आया तो उसको जमराए अक़बा कहते हैं, जिसको आजकल शैतान अकबर कहते हैं, बड़ा शैतान। उसके बाद दूसरी जगह आया तो जमराए वुस्ता कहते हैं, जमरा कहते हैं कंकरियाँ मारने को, दरमियाना शैतान। फिर आखिरी मरहले पर उसको कहते हैं छोटा शैतान। तो ये 3 मकामात पर शैतान बहकाने वरगलाने आया। लेकिन ज़ाहिर है कि वो नबी जो उलुल अज़्म हो, वो नबी जो सारे अंबिया के लिए मुक़्तदा बने, तो उसको अजीमत के रास्ते से कोई हटा नहीं सकता। और जो कंकरियां हम मार रहे हैं यहाँ तीनों जगहों पर, तो मुफ्ती साहब ये उस शैतान को, वो जो शैतान हमारे अंदर मौजूद है उसको मारी जा रही है। एक नुक्ता यहाँ से ये सामने आया। कुछ कॉल ले लेते हैं ताकि उसके बाद हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, नईमा राव। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई साहब, मेरा सवाल ये है जी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब यानी बुत परस्ती से इस्लाम की तरफ आते हैं जी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में उन्हें यकसू जी कहकर मुखातिब करते हैं कि ये यकसू हो गए। जी हाँ। हम मुसलमान होते हुए भी यकसू नहीं हैं। तो मतलब हमारे में ऐसी क्या कमी, तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खास तौर पर क्या ऐसा हम तरीका अपनाएं कि हम भी यकसू हो जाए? ठीक है, यानी अपना रुख
اللہ کی طرف اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ کر لیں، اللہ کی طرف روک لیں، جی۔ اور کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں ہمیں۔ قرآن کریم کی آیات موجود ہیں۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جناب والا، فرمائیے۔ سر، عرض ہے کہ سیدنا حضرت خلیل اللہ اسلام نو خواب آیا جی جی کہ بیٹے نو اللہ دی رضا تے ذبح کر دو۔ جی جی شیطان نو کس طرح پتہ چلیا جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان یہ بات ہے؟ یہ اس کا علم کتنا وسیع ہے؟ بالکل، نمبر ایک۔ بالکل۔ نمبر دو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دو شادی، ایک شادی پہلی شادی کا واقعہ، دوسری شادی کا واقعہ، ٹھیک یہ شیطان کا علم کتنا وسیع ہو گیا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا جبکہ کیا ہے؟ غیب پر خدا غالب ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہم سوال رکھتے ہیں علماء کرام کے سامنے۔ اور دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ دوسرا سوال، جی یہ آپ نے- پہلا سوال تو شیطان کے علم کا نہیں، ہے۔ دوسرا سوال کیا دوسرا ہے؟ سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی شادی ہوئی؟ حضرت اسماعیل کی کتنی شادیاں ہوئیں؟ ہاں، کتنی ٹھیک- بیویاں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ سوالات رکھتے ہیں۔ اچھا، ایک جو نعیمہ راؤ کا سوال پہلے میں چاہتا تھانوی صاحب ذرا سا اس پر آپ بات فرمائیں۔ وہ تو خیر بہت بڑا سوال یہ کہ یکسو ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج مسلمان یکسو کیوں نہیں ہو رہے؟ اور وہی ایک جملہ کہ توحید خالص، شرک سے دور ہو کر اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ اور توکل کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو نعیمہ راؤ صاحبہ نے باتیں کی، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ انی وجہت، حضرت ابراہیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں اپنی تمام توجہات کو صرف اللہ جل جلالہ کی طرف کرتا ہوں، فطر جو اس نے زمین و آسمان پیدا کی، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک جلی سے بھی منع کیا، شرک خفی سے بھی منع کیا، یعنی اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو مسلمان شریک نہ کرے۔ تو مجھے خاتون کو یہ عرض کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صرف قرآن اور حدیث تک ریسٹرکٹ کر لیں، ہم اپنا مرنا، اپنا جینا، شادی بیاہ، زندگی کے ہمارے تمام مراحل، پرائیویٹ زندگی، کاروباری زندگی، اس تمام کو ہم محور بنا لیں صرف قرآن اور حدیث کو، کہ اللہ جل جلالہ نے جو قرآن پاک میں احکامات بیان فرمائے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تشریح اور توضیح بیان کی ہے، اور جو شریعت ہمارے لیے متعین کی ہے، کہ اس شریعت کے ہم اتباع کرنے والے بن جائیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ جو طریقے ہمارے خاندانوں میں رائج ہیں، برادریوں میں رائج ہیں، محلوں میں رائج ہیں، مرنے جینے میں، شادی بیاہ میں، وہ چیزیں جو ہم نے نئی پیدا کر لی ہیں، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نہیں تھیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھیں، بعد میں جو بدعات و سیئات ہم نے اس میں شامل کر لی ہیں، ان کو ہم ترک کر دیں، نکال دیں، ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے یکسو ہو جائیں یکسو یہ۔ ہو جائیں۔ اور یہاں پر جو یہ شرک خفی اور شرک جلی، میں اس پر ذرا کچھ بات اپنی فرمائیں۔ بہن سے یہ کہنا چاہوں گا، انہوں نے سوال کو شخص انداز کیا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے توحید کی طرف آئے، وہ کبھی مشرک نہیں نہیں، تھے۔ وہ کئی مشرک نہیں ہاں، ہے، لیکن وہ یہ فرما رہی ہیں یکسو آج ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا حکمت إِبْرَاهِيمَ سے رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، قرآن قوم نے کو پہلے کہہ حکمت دیا۔ سے توحید کی طرف لائے۔ اب جو ان کا سوال ہے، وہ قرآن نے بتایا کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ ٹھیک، تو یہ فیصلہ بندے کو خود کرنا ہوگا کہ جب نفسانی خواہش کا امر ربی سے ٹکراؤ ہو جائے تو وہ حاکم کسے بناتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کو۔ اللہ اگر ایک تو بناتا ہے مکمل تو- بھروسہ، مکمل اعتماد اللہ پر، دوسری چیز یہ کہ ناشکراپن چھوڑ دے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب جو اللہ تعالیٰ کی قدر جس طرح ہونی چاہیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی قدر اس وما طریقے سے قدر اللہ حق قدر ہی، تو اس کی ذات کو اس مقام کے مناسبت سے جاننا اور پہچاننا، تو یہ کمال توحید ہے، اور اس کی طرف ہمیں آنا ہمیں چاہیے۔ آنا چاہیے۔ اچھا، کچھ کالرز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی برادر فرمائیے۔ ہیلو، میرے خیال ہے کوئی لائن کا مسئلہ ہے اس وقت۔ یہ اچھا، یہ جو تھانوی صاحب اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں۔
وہ یہ کہ یہ سوال بڑا اچھا سوال یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے ہیں تو شیطان کو کیسے پتہ چلا کہ 3 جگہ جا کر اس نے روکا جیسا آپ نے فرمایا ابھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو 86 برس کی عمر میں بڑھاپے میں دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پہلوٹا اکلوتا پہلا بیٹا یہ عطا فرمایا، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شیر خوار کو لا کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، اور ان کی والدہ مطہرہ کو بھی۔ اس کے بعد جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا اور اللہ نے یہ حکم دیا تو ان کو لے کے چلے، تو جبرائیل کے شیطان کے ابلیس کے علم میں یہ بات آئی، تو یہ بھی تذکرے میں لکھا ہے تفاسیر میں کہ وہ ان کی والدہ کے پاس گیا اور جا کے انہیں اطلاع دی کہ میں کہاں لے کے گئے ہیں ابراہیم اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا کسی کام سے لے گئے۔ انہوں نے کہا کام سے نہیں، وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ تو انہوں نے کہا کیا ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے گئے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا اللہ حکم کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ تو جو بھی تقدیر الہی ہے، جو اللہ جل جلالہ کا نظام ہے، اس کے ذریعے ابلیس کو اور شیطان کو یہ علم ہوا اور اطلاع ہوئی، اور اس نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن تینوں جگہ پر وہ ناکام ہوا۔ یہی سوال آپ کے سامنے۔ انسانیت کی ابتلا اور آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ طاقت دی ہے کہ ایک تو یہ کہ یوسوس فی صدور الناس، نہ یہ کہ سامنے آ کر بہکاتا ہے بلکہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ یرونہم من حیث لا ترونہم، کہ وہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تم کبھی اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو یہ ملکہ دیا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان چیزوں پر مطلع ہوتا ہے اور ورغلاتا ہے، ظاہری شکل میں بھی اور دل میں خیالات فاسدہ ڈال کر بھی۔ اب جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یا آداب فرزندی پہ ہم بات فنظر ماذا ترا پر جو آپ نے سوال کیا تھا، لیکن تفصیلی گفتگو، لیکن کچھ کالرز ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں کیونکہ لانگ ڈسٹینس کالز بھی ہوتی ہیں، ہم ویٹ نہیں کرانا چاہتے زیادہ انہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ محمد ارشد لاہور سے بول رہا ہوں جی ارشد صاحب فرمائیے۔ یہ میرا سوال یہ تھا جی کہ یہ آج کل کیبل پہ مختلف پیغمبروں کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت یوسف پیغمبر کے بارے میں فلمیں لگ رہی ہیں۔ جی جی، تو کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال پہنچا۔ کیونکہ ان کے دیکھنے سے کافی معلومات بھی ملتی ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ تھا، ابھی آپ نے جو بات کی شرک کے بارے میں، جی جی، تو اس میں مولوی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں ذرا شرک کی تفصیلات بتائیں۔ اچھا، کس چیز سے ہمیں شرک ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بہت آپ کا۔ اچھا، جہاں سوال رکی تھی گفتگو وہاں ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع پر، اس کے بعد سوالات بھی رکھیں گے۔ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا کہ فنظر ماذا تری، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر بھی بیٹے کو لے جاتے اس منزل پر تو لے جا سکتے تھے، لیکن بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا تیری رائے کیا ہے، تو تاکہ اس مقام رضا کا جو اجر ہے وہ ان کو بھی مل جائے، کہ پتہ چلے کہ وہ جبرن نہیں جا رہے تھے، والنٹریلی جا رہے تھے، رضائے الہی کے لیے جا رہے تھے۔ اس لیے آگے چل کر قرآن نے فرمایا کہ فلما اسلما، یہ نہیں ہے کہ صرف باپ نے امر ربی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں نے کر دیا، باپ نے بھی کر دیا اور بیٹے نے بھی کر دیا۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ تسلیم و رضا کا سبق
کسی یونیورسٹی میں اور مکتب میں نہیں ملتا، یہ تو نگاہ نبوت کے فیضان سے ملتا ہے، سبحان اور اللہ، اس سبحان فیضان سے یہ تسلیم و رضا کی جو ملکات ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں، اور جو بچہ ابھی شعور کی عمر میں داخل ہو رہا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس میں یہ تسلیم اور رضا اور تفویض کلی، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرنڈر، اللہ تعالیٰ اس کو یہ کمال عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں۔ اچھا تھانوی صاحب، اب یہ بات اس سے پہلے کہ ہم بات کریں گے قد صدقت الرؤیا وکذالک نجزی المحسنین، اس سے پہلے جب آپ لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے ماتھے کے بل لٹایا، ماتھے کے بل، اور اس کے بعد وہ جو واقعہ ہوا ذبح کا۔ دیکھیے قرآن پاک میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا وہ ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ٹھیک، فلما اسلم، جب بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح کرنے کے لیے دونوں آمادہ اور تیار ہو گئے، تو قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اس کو جبین کے بل لٹا دیا۔ ٹھیک، عربی میں جبین کہلاتی ہے یہ دونوں حصے، ٹھیک، اور یہ جو حصہ ہے ماتھا جو ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو علماء تفسیر نے یہ لکھا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا مطلب ہے کہ کروٹ کے بل لٹا دیا، یعنی ایسے لٹا دیا جیسے آپ گائے اور بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بھی تصریح کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کروٹ کے بل لٹایا اور خود پشت پہ یعنی گدی کی طرف کھڑے ہو گئے، اور وہاں سے انہوں نے چھری چلائی کہ مبادا میں چہرے کی طرف کھڑا ہوں، بیٹا مجھے دیکھ رہا ہو، میں بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، تو کہیں اس کوئی پدری وہ جوش نہ آئے، تو اس کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائی۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ انہوں نے تو چھری چلا دی لیکن چھری چلی نہیں، اور گردن کو اللہ تعالیٰ نے تانبے کی بنا دیا، یہ بھی تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ اور فوراً ایک دم ندا اوپر سے قد یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، سبحان اللہ، اے ابراہیم، اے میرے بندے، قد تو ایسا امتحانات میں پورا ہونے والا نکلا، اور تو کیسا ابتلاؤں میں پورا ہونے والا نکلا کہ قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خواب کو بھی سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی تیرے امتحانات بچپن سے لے کے آج تک لیے، ان ھذا لہو البلاء المبین، ان میں یہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم تجھے ایک ذبح عظیم سے فدیہ دیں گے۔ تو احادیث میں آیا کہ جنت سے مینڈھا بھیجا گیا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا، جس کی سینگ وغیرہ جب بیت اللہ میں آگ لگی اس وقت تک وہ لٹکے ہوئے تھے، اور اس کا بکرے کا سر جو ہے وہ بھی جہاں وہ پرنالا لگا ہوا ہے وہاں لگا ہوا تھا، وہ پوری تفصیل احادیث میں آئی ہے، موجود ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس پر ذرا آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کچھ، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہو گیا، اور جو مینڈھا آیا اور گردن تانبے کی ہو گئی جیسا آپ نے فرمایا۔ یہاں پر جو نجزی المحسنین کی بات ہے، جی ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، جی اچھا کیا وہ جزا اور جو ذبح عظیم وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جنت سے مینڈھا آیا، لیکن ظاہر ہے کہ چاہے مینڈھا جنت سے آیا ہو، عظیم تب بنے گا جب وہ اسماعیل کا فدیہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ورنہ ہم بھی قربانی کرتے ہیں اور لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، لیکن اس مینڈے کی مقدر پر قربان جائیے کہ جو اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا، اور اس نسبت نے اس کو عظمت عطا کر دی۔ اور ویسے اقبال نے کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا اسماعیل۔ تو چونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اولاد میں سے تھے، اور کربلا میں پھر ان کو شہید کیا گیا، تو گویا یہ اس خواب کی تعبیر اولاد ابراہیم اور اولاد ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک عملی شکل میں بھی بعد میں سامنے آئی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ اس میں ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد، ان کے فدیے کے طور پر جنت سے مینڈا آیا، اور ان کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ ان کی قربانی کو بچانے کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بات میں اس میں اور عرض کر دوں کہ وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر کرتے وقت علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے
کہ ذبح عظیم ایک تو وہ مینڈا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فدیہ ہوا اسماعیل علیہ السلام، ایک ذبح عظیم یہ بھی ہے کہ ابراہیم کے ماننے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے لے کر اور قیامت تک ہر قربانی کے زمانے میں اور ہر عید قربہ پہ پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ ذبح اس کے اوپر ذبح کرتے رہیں گے، جانور ذبح کرتے رہیں گے. اور سنت اور ابراہیم حدیث شریف میں بھی آیا کہ صحابہ نے سوال کیا کہ ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جو ونحر کا حکم ہے اور قربانی کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، اور جو آپ نے ہمارے لیے قربانی واجب کی ہے، ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو امت مسلمہ جو ابراہیم کے سچے ماننے والے ہیں، جو یہ پوری دنیا میں جہاں بھی موجود ہیں مناتے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے، اس کو بھی ذبح عظیم کہا اس گیا. کو بھی ذبح عظیم کہا گیا. اور صرف یہ قربانی حجاج تک کے لیے نہیں ہے، عام مسلمانوں کو عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس مدینے میں رہے، ہر برس قربانی کی، برس قربانی. اور یہ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو قربانی نہیں کر رہا ہو وہ ہم سے نہ ملے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. ہماری عیدگاہ میں نہ لا آئے. یقربن مصلانا، کیونکہ اس طرح کی کچھ باتیں من پھیلائی وجد- جا رہی ہیں. من وجد سیاحتا یا. ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، بڑا شاہی جملہ ہے جی کہ من وجد سیاحتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، جی فراخی عطا فرمائی، اور پھر اس نے قربانی نہیں کی، فرمایا ہماری عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں نماز عید ادا کرنے کے لیے نہ آئے، اس کو اجازت نہیں ہے، ہم مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں اس کو داخلے کی اجازت نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل یہی گفتگو رہے گی جاری. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. خواتین و حضرات، ذبح عظیم بہت اہم موضوع، اس پر ہم کل پھر بات کریں گے. میں اس وقت کوئز کا جو کل کا سوال پوچھا گیا تھا اس کا جواب اور آج کا سوال ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کل ہم نے سوال پوچھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی. صحیح جواب ہے کہ ایک بھی نہیں کی. اور جو آج سوال رکھا ہے ہم نے آپ کے سامنے، وہ سوال یہ ہے کہ حاجی جن جگہوں پر رک کر احرام باندھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے. صحیح جواب، اس 3 جوابات ہیں. ایک تو ہے پہلا آپشن میقات، دوسرا آپشن عرفات، اور تیسرا آپشن مقام ابراہیم. ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس وغیرہ اسکرین پر آ رہا ہے. خواتین و حضرات، میں تھانوی صاحب سے گزارش کروں گا ایک پرچی نکال کر منیب الرحمان صاحب کو دیں تاکہ ہم کوئز کے کمپٹیشن میں جن صاحب یا صاحبہ نے انعام کے جو حقدار ہیں ان کے نام کا اعلان کریں. افتخار احمد صاحب ہیں وہاڑی. افتخار احمد صاحب وہاڑی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے. کوئز کمپٹیشن میں صحیح جواب آتے ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک پرچی ہم نکالتے ہیں اور پھر ہم ان کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. خواتین و حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع یہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. بہت ساری بڑی وسعت ہے اس پروگرام میں اور اس موضوع میں. جب تک کہ ہم تمام کوشش کریں گے، کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم بڑے بڑے نکات کا احاطہ نہیں کر لیں ہم یہ گفتگو کو نہیں روکیں گے. اور ہم اسد تھانوی صاحب اور منیب الرحمان صاحب سے ملتمس ہیں کہ بار بار آپ تشریف لاتے رہیں، مسلسل آئیں، تاکہ ہم اپنی جو علم کمی ہے، اور یہ جو قصے، یہ واقعات جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ قصے واقعات نہیں ہیں بلکہ اس میں کیا کیا مذکور ہے، کیا کیا چیزیں پنہاں ہیں، وہ یہ کہ انسانیت کی فلاح ہو. اور قرآن کریم میں جب ان قصوں کو رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درس ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا. ذبح عظیم پر ہم نے بات کی تھی. اقبال کے اس شعر پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور یہیں سے کل شروع کریں گے کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. خواتین حضرات، کل تک کے لیے اجازت.